ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے آزادی مارچ کا آغاز 27 اکتوبر کو سکھر سے کریں گے، سندھ سے کریں گے۔ کیوں کریں گے سکھر سے، کیوں کریں گے سندھ سے؟ اس کی وجہ ہے کہ مولانا کو خطرہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا سے وہ آزادی مارچ کا آغاز کریں گے یا پنجاب سے کریں گے تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ سو مولانا کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی یہ ہے کہ مولانا سکھر سے مارچ کرتے ہوئے پنجاب تک پہنچیں گے۔ ظاہر ہے پنجاب سے تو گزرنا ہوگا، عثمان بزدار صاحب کے صوبے سے تو گزرنا ہے، وہاں تک پہنچیں گے اور بہت مومنٹم گین کر چکے ہوں گے تاکہ مولانا کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ مولانا نے ایک اپنے لیے ڈیفینسو کور بھی تیار کیا ہے، اس کو ایک طرح سے سمجھیں رینوویٹ کیا ہے انصار الاسلام کو، جنہوں نے باقاعدہ ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کیونکہ ہندوستان میں جب ہم فیشسٹ آر ایس ایس کو دیکھتے ہیں تو آر ایس ایس کے پاس اس قسم کے یونیفارم جتھے ہیں، آر ایس ایس کے یونیفارم جتھے جو ہیں وہ ڈنڈے کیری کرتے ہیں، اور جو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ آر ایس ایس اور ہندوتوا کے فیشزم کی بات کرتے ہیں، وہاں کی موب لنچنگ کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ فوٹیج دکھاتے ہیں جہاں آر ایس ایس کے جتھے یونیفارم پہن کے ڈنڈے کیری کر کے مارچ پاس کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے اس قسم کا منظر پیش نہیں کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طاہر القادری اپنے ساتھ ایک جتھا لے کر آئے تھے اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے، لیکن وہ جتھا یونیفارم نہیں تھا۔ اب یہاں ایک یونیفارم جتھا ہے، آپ سے چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد جب یہ امیجز دنیا دیکھے گی تو شاید دنیا کو اس کا کانٹیکس اور سیاق و سبق نہ پتہ ہو، لیکن انہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں مذہبی انتہا پسند ہیں، جتھے ہیں، یونیفارم پہنا جاتا ہے، ملیشیا کی شکل ہے، ڈنڈے کیری کی جاتے ہیں۔ غالباً مولانا یہ سگنل دینا چاہ رہے ہیں یا مولانا کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا میسج دنیا میں خاص کر کے مغرب میں کیا جائے گا۔ یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ واحد پروگرام ہے جس نے سب سے پہلے 27 اکتوبر کی تاریخ پر بھی اعتراض اٹھایا تھا، اس کے بعد پاکستان فورن آفس نے بھی اس اعتراض کو پک اپ کیا جب پاکستان کے فورن منسٹر سے مولانا سے باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا 27 اکتوبر کی تاریخ جو ہے نہ رکھیں کیونکہ اس کا کشمیر سے تعلق ہے۔ اب یہ جتھوں والی جو چیز ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں بہت عجیب لگ رہی ہے کہ مولانا یہ کیا میسج یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ممتاز بنگش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ممتاز بنگش صاحب، میں یہ جو فوٹیج دیکھ رہا ہوں گزشتہ 3-4 دن سے، اور سنڈے کو بھی اس کا بڑا بھرپور مظاہرہ کیا گیا کہ ایک میدان کے اندر بالکل جیسے کوئی آر ایس ایس کے لوگ بیٹھتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی فوٹیج ہے۔ یونیفارم بھی پہنا دیا گیا ہے، ڈنڈے بھی کیری کر دیے گئے ہیں، کہا جائے 80,000 اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ مولانا کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ہندوستان کی بات کی تو اگر ہم اس کی تاریخ پہ غور کریں تو 1910 میں شیخ الہند نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت اسے جو نام دیا گیا تھا وہ بھی جمعیت انصار کا نام دیا گیا تھا، اور اس وقت بلکہ جمعیت علماء اسلام خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جب انگریز کا تسلط برصغیر پر ہوا تو شیخ الہند نے دہلی کی دہلیز پر سامراجی قوتوں کے مقابلے کے لیے جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر بات یہی ہے اور یہی چل کے آ رہے ہیں یہی لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک فورس ہے جس سے پارٹی میں ایک تنظیم کی شکل میں متعارف کیا گیا ہے۔ اب انہیں ڈنڈے دے کر اور یونیفارم پہنا کر اگر اسے مارچ میں اپنی سیکورٹی کے نام پہ پولیس یا دوسرے فورسز کے سامنے لایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فورس ہے جس کے پاس بظاہر ڈنڈے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور میرے خیال میں یہ تاثر باہر کی دنیا میں بھی بڑا غلط جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں وہ اس سے جب اس سے بات ہوتی ہے تو وہ دیش میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی ان سے کرواتے ہیں، اپنی سیکورٹی بے شک اس سے کروائیں۔ مختلف جماعتوں میں بھی اس قسم کی سیکورٹی کے دوسرے جو لوگ ہیں، جو رضاکار ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن اس طرح کا یونیفارم اور اس طرح کی انہیں ڈنڈے تیار کر کے دینا اور پھر ان کی پیک کروانا اور پھر میڈیا پہ اس کا ڈسپلے کروانا اور وہ کروانا۔ صرف ایک سوال اور ہے کہ ٹھیک ہے کہ شاید مولانا اپنے یا مولانا کے ساتھ ان کے جو رفقائے کار ہیں وہ پاکستان کی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں سیاسی جماعتوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنے تیار ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ ایک ملیشیا ہے، لیکن چند ہفتوں اور مہینوں کے بعد یہ جو امیجز ہیں مولانا کے جتھوں کے، انصار الاسلام کے، جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، ڈنڈے کیری کیے ہوئے، لوگ یہ بھول جائیں گے مغربی دنیا میں، بی بی سی میں، الجزیرہ انگلش میں، ہندوستان کا میڈیا وہ سب اس کو ڈسکنیکٹ کر دے گا اس وقت کے حالات سے۔ اس وقت یہ وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں مدرسے اور سیاسی جماعتوں کے پاس اسی طرح سے جتھے ہیں، یہ ملیشیا ہے جس طرح سے آر ایس ایس کے پاس ہندوستان میں ہے۔ یہ مولانا اتنے انٹیلیجنٹ آدمی، اتنے ذہین آدمی ان کو کہا جاتا ہے، کیا انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کی الٹیمیٹ پروجیکشن جو ہے وہ دنیا کے ذرائع ابلاغ میں کیا ہوگی، یا وہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو اس طرح سے دیکھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا اس کو اس طرح سے دیکھے؟
بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انصار الاسلام جو ہے یہ ایک متحرک تنظیم کا ایک نام ہے جو خیبر ایجنسی میں برسر پیکار تھا ایک دوسرے مخالف تنظیم کے ساتھ، اور اسے یہ نام دینا انصار الاسلام کا نام اپنی ایک جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اپنی سیکورٹی کے لیے ہے، تو اسے یہ نام دینا بھی بذات خود ٹھیک کام نہیں ہے۔ اور پھر جب باہر کی دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ یہ انصار الاسلام ہے تو ظاہر ہے اس سے تاثر یہ لیا جائے گا کہ کہیں اس کی کنیکشن کسی ایسی تنظیم سے تو نہیں، تو پھر ان کو یونیفارم پہنانا اور پھر ان کو ڈنڈے پکڑوانا، ایک ڈنڈا بردار فورس تیار کرنا، میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا مغرب میں بھی اسی طرح سے تاثر جا رہا ہے، اور یہ تاثر قائم ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کی بات میں نہیں کر رہا، مدرسوں کی بات میں کر رہا ہوں، مدرسوں کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے گا کہ وہاں پہ شاید اب بھی اس قسم کی فورسز تیار کی جا رہی ہیں کہ جن کا کام ہے لڑنا، اور یہ ایک ڈسپلن فورس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ بنگش صاحب، بہت شکریہ۔ بہت ہی دلچسپ ایک نقطہ ناظرین یہاں پہ ایمرج کر رہا ہے کہ انصار الاسلام کے نام سے ایک بینڈ آؤٹ فٹ بھی ہے جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹ تھی جسے بین کیا گیا ہے۔ دنیا، اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل اس نام سے، اس ٹرم سے واقف ہے۔ مولانا اس ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں، مولانا صرف ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ برنکسمین شپ کر رہے ہیں، یا مولانا دانستہ طور پہ دنیا کے ذرائع ابلاغ کو، مغربی دنیا کو ایک سگنل اور ایک میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس سگنل کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ اور شاید مولانا کو اندازہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو اس قسم کے جتھوں کے ساتھ لنک کر کے مولانا مدرسوں کے بارے میں اب ایک بہت ہی بڑا سوال جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ شاید مولانا نے اس کو تھنک تھرو نہیں کیا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ یہ جو امیجز ہم دیکھ رہے ہیں انصار الاسلام کے، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو کیا، صرف آنے والی تمام نسلوں کو، پاکستان کو اس لیے لڑنا چاہیے کہ ہم 9/11 کے بعد بڑی مشکلوں سے ایک اتنی لمبی جنگ سے نکلیں جدھر ہم نے 70,000 لوگوں کو شہید ہوئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں کہ جس کا بم بلاسٹ میں یا ڈرون اٹیک میں یا سوئسائڈ بامبنگ میں کی وجہ سے کوئی لوگ جب شہید ہوتے ہیں نا، وہ جلی ہوئی لاشیں ان گھروں سے پوچھے جن کے گھروں میں، کیونکہ ہم نے اٹھائی ہے۔ میرا اپنا بھائی NCA گریجویٹ جو ہے وہ بم بلاسٹ میں شہید ہو چکا ہے۔ اب جنگ کسی اور کی کہاں، یا مائی اون بردر NCA گریجویٹ ود آنر، اور وہ شہید ہو چکا ہے۔ تھینک یو جی۔ لیکن میں اس کو ٹرائبل، اس کو انسٹنکٹ کو میں بدلنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جب نارتھ وزیرستان پہ آپریشن ہوا، جب ساؤتھ وزیرستان پہ آپریشن ہوا، وزیر ٹرائب، محسود ٹرائب، داور ٹرائب، ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کی آرمی کو، چاپر کو، کانوائے کو ہم لوگوں نے پروٹیکشن دی۔ ہم لوکل لوگوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی افغانستان سے آگے، کوئی ادھر سے آگے ریڈیکلائز اسلام تو وہی جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے، صرف ایک اسلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہمیں یہ مت بتائے کون لبرل ہے کون ریڈیکلائز ہے، تو کوئی ہمیں اسلام کے نام پہ یوز نہ کرے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے فاٹا کا مرجر کیا، جس کے اندر بھی فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے تھے۔ اب فضل الرحمان جو ہے وہ انصار الاسلام بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام کے نام پہ آپ کمزور ذہنوں کو، نازک ذہنوں کو جب آپ ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جب دوسری طرف 22 لاکھ مدرسے کے بچوں کو پہلے دفعہ پاکستان کی گورنمنٹ، جیسے پہلے لوگ جان چھڑایا کرتے تھے، ان کو فرسٹ ٹائم ہم اونرشپ دے رہے ہیں، مدرسہ ریفارمز کر رہے ہیں، ان کو فرسٹ ٹائم کسی ایجوکیشن بورڈ کے نیچے لا رہے ہیں، ان کو ویل اکوپڈ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم انصار الاسلام بنانے کی، اگر انصار الاسلام پہلے سے ہے نہیں، اس کو اونرشپ دی نا، ملیشیا کر لیا، پراپر انہوں نے کیپس پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈریس یونیفارم پہنا ہوا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرے، اس کے اوپر فخر کریں۔ اور جب فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں تو وہ واقعی غصہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے فورس کرنی ہے، تو پھر اس کا نام انصار الاسلام نہ رکھیں، اس کا نام انصار الفضل الرحمان رکھیں۔ یہ انہوں نے اپنی پرسنل وہ کہے، اسلام کا نام مت یوز کریں، دس از ٹو مچ آف ان دس کنٹری۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ کا بہت تجزیہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا یعنی اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ اتنے ڈینجرس قسم کی برنکسمین شپ کر رہے ہیں؟ بیکاز یہ ایک خاصی خطرناک قسم کی برنکسمین شپ ہے، ایک یونیفارم ملیشیا کریٹ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موئی صاحب، آپ خود صاحب نظر اور صاحب علم ہیں۔ میں جمہوریت میں احتجاج کو جمہوریت کا حسن ہمیشہ سمجھتا ہوں اور پرامن احتجاج حق دیتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا حق ہے۔ مولانا صاحب جس حد تک جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب عمران خان کو گرانا نہیں چاہ رہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف تو ابو بچاؤ مہم ہے، وہ ابو بچاؤ اور بھائی بچاؤ، دوسری طرف بھی ابو بچاؤ ہے۔ مولانا صاحب لوزر رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت آ گئی اور وفاق اور اچھی خاصی نشستیں آ گئی۔
मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में भी अपोजिशन लीडर है और हुकूमत में भी, फेडरल में भी। मौलाना के पास कुछ नहीं रहा। पहले उन्होंने पहले ही इजलास में एपीसी के कहा कि जी फौरी तौर पे रिजाइन दे दें तमाम पार्टी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, जमहूरियत में भी रहे, बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी की रहे। तो मौलाना साहब ने जब डेस्परेट हो गए बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मुझे आज दुख होता है जो उन्होंने फोर्स बनाई और हमारे अदारे सोए हैं। फोर्स आपकी कौन सी है? पाकिस्तान फौज जो आपकी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। जो मैं और आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी वजह है किसी माँ का बेटा, किसी औरत का सुहाग, किसी का बाप, किसी का नवासा सरहदों पे है। ये फोर्स बनाकर नारे क्या लगवा रहे हैं आप, वो बीब लगानी पड़ जाएगी। परसों एक कैदी पेशी के लिए मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए, उधर नारे क्या लगे वो आपको मैं फुटेज भेज देता हूं। हम सियासी है और कानूनी जंग को ना जाने मुल्क को दांव पे क्यों लगा रहे हैं? भाई मौलाना साहब आपका हक है, आप एहतजाज करें। अगर इमरान खान साहब 126 दिन कर सकते हैं तो आप 176 दिन करें, लेकिन खुदा के वास्ते अदारों को टारगेट ना करें। इस मुल्क में एक फौज रहने दे। जो पैगाम आप दे रहे हैं कि 27 को चलेंगे और 31 को पहुंचेंगे, इस 5 दिन के दौरान जो आपका 27 को जो कश्मीर यकजहती वाला मजमा बाहर आएगा, क्या वो वापस चले जाएगा? 30 को फिर आएगा? इतने सवालात जन्म कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी कौन हो रहा है इस धरने के लिए? कश्मीर, अफगानिस्तान में खुशी मनाई जा रही है, इंडिया में मनाई जा रही है। और यार जिस अवाम के लिए आप कह रहे हो, इस पूरे मुतालबात में मौलाना साहब की तमाम तकरीरें ले आए। कहाँ लिखा हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को वो तालीम मिले जो 22 करोड़ अवाम को मिल रही है, वो इलाज आम आदमी को मुयस्सर हो जो इनका हो। इमरान हुकूमत छोड़ दे, इमरान हुकूमत छोड़ दे। भाई इमरान की हुकूमत गिराओ, एक आईनी हक है, अदम एतमाद ले आओ, लेकिन ये जत्थे और जुलूसों से ये भी हक है। लेकिन फोर्स बना के अदारों को टारगेट करना, मौलाना साहब ये खूनी खेल ना खेलने इस मुल्क के साथ। एटमी पावर होने की वजह से हम पे बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि यहाँ इंतसाब पसंदों के हाथ एटमी पावर ना आ जाए। ये मैसेज दे के आप दुनिया को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कर रहे हैं। मौलाना साहब मेरी गुजारिश है, ये जत्थों वाली सियासत ना करे, एहतजाज मन वाली करे ना। यूनिफॉर्म किसी सियासी जमात ने आज तक पाकिस्तान में यूनिफॉर्म नहीं पहना, और यूनिफॉर्म ये तो आरएसएस ने हिंदुस्तान में पहना। देखिए अगर किसी सियासी जमात ने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो मुझे बताएं कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं होएगी? आपको मौलाना साहब ने ये क्लियरली कहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुल होएगी। पीएमएलएन कोई ऐसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जो पीसफुल नहीं हो। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये यकीन दहानी कराएगी आपको सारी ऑपोजिशन, बिकॉज हम नॉन पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट चीज है कि हम जो इमरान खान साहब ने किया है वो हम नहीं करेंगे। हम पीडीपी पे अटैक नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट पे अटैक नहीं करेंगे, हम डंडे कीलों से लेके पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, हम बिल जो है कंटेनर पे खड़े होके नहीं जलाएंगे, या हम आरिफ अलवी साहब को वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि ज्वाइंट सेशन से पहले गाली देके मियां साहब को फारिग करो। हम वो नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें सिखाने वाले इमरान खान साहब ही हैं। भट्टी साहब, ठीक, भट्टी साहब वो कह रहे हैं कि गारंटेड है कि पीएमएलएन कम से कम जो है ना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है हिना साहबा पॉलिटिशियन में बहुत सीनियर है। मैंने तो इतनी बातें नहीं सुनी जो इन्होंने कह दी है कि पीसफुल करेंगी। इन्हें शायद हिस्ट्री का नहीं पता पाकिस्तान में कितने मार्च हो चुके हैं और कितनी मूवमेंटें चल चुकी हैं, चाहे निजाम मुस्तफा मूवमेंट हो, इफ्तिखार चौधरी की हो, बेनजीर साहब का लॉन्ग मार्च हो, इमरान खान साहब का हो। आज तक मुल्क में 2 फोर्सें नहीं बनी। मैंने यूनिफॉर्म वाली फोर्स नहीं देखी। ये कह रहे हैं पुरअमन करेंगे। आपको पता है वो तालिबान में उधर ट्रेनिंग ले चुके हैं। अगर वो पुरअमन करेंगे, आपको यकीन है पुरअमन करेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अलग पेज पे क्यों है? एक तरफ तो नवाज शरीफ जेल में बैठे हैं, उनका हक है प्रोटेस्ट उनकी जमात करना, मैं उसको कभी भी नहीं इग्नोर करता। अपने बेटे को भेज रहे हैं कि आप मौलाना से कोऑर्डिनेशन करें और अपने सगे भाई शहबाज शरीफ जिसने ज्यादा मेहनत की उसकी वजह से
آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں اس کا بھی آپ کو آنسر دیتی ہوں, کیونکہ نیب کو یوز کیا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. تو حسین لیٹر کہ خدا نہ خواستہ ہمارے یہ لیڈرز بھی نہ بچے, تو ان کے پاس تو ایٹ لیسٹ کاپی ہو لیٹر کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا ہینا صاحب, آپ نے میں حیران ہوں کہ آپ مریم سے زیادہ ویژن ہے. مریم نواز بالکل ابھی بچی ہے, آپ ضرور اسے ٹریننگ دیں. اچھا یہ بتائیں, 3-4 دن پہلے نواز شریف صاحب ایک پیشی پہ گئے اور میری فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے, اور ایکس پرائم منسٹر وہاں تھا. ان کے بارے میں کوئی سزا جزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ بالکل, میں ادھر ہیرنگ پہ تھی. آپ کا بڑا ویژن ہے, مجھے پتا ہے آپ مریم نواز کی جگہ لیں گی. دیکھیں کوئی ایسے نہیں, مریم نواز کی اپنی جگہ ہے, میں کیوں ان کی جگہ لوں گی. میاں صاحب کی ہیئرنگ پہ میں خود تھی, اور ایسی بالکل بات نہیں تھی, ایسی کوئی نعرے نہیں ہوئے. کچھ لائرز نے شاید کوئی بات کی ہو, مجھے نہیں پتا. ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری آرمی, ہماری اسٹیبلشمنٹ نمبر 1 پرائیورٹی پہ, اس پہ ایسی کوئی بات نہیں. ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں جو ہے وہ سیم پیج پہ ہیں. اور آج آپ کو آج بھی دوبارہ بے نظیر نظر آ رہی ہے مجھے ہینا پرویز بٹ میں یا مریم بے نظیر صاحبہ نظر آ رہی ہیں. اچانک میں نے پہچان یا مریم نواز. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک فوٹیج بھیجنے لگا ہوں. آپ مجھے فوٹیج بھیجیے. بھٹی صاحب مجھے واٹس ایپ کر دیں فوٹیج, میں فوٹیج بھی دیکھ لیتا ہوں. ناظرین, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم سنا نہیں سکتے ان کے الفاظ, کیونکہ نہ ہمارا دل اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ ضمیر, نہ صحافتی ایتھکس. یہ جی اس طرح فوٹیج دکھایا. ایک تو وکلا کی فوٹیج آپ کو سینڈ کر دیا, اور جو حسین نواز کو ملا اس کی بھی فوٹیج آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. اب میں چلا سکتا ہوں, مجھے آپ بتا دیں بھٹی صاحب میرے پہ مدعا ڈال رہے ہیں, کیا وہ فوٹیج چل سکتی ہے؟ آپ اس کو نشر نہیں کریں گے, آپ وہ نشر نہیں کریں گے. آپ کا ویژن نہیں ہوتا نا, جب آپ کو پتہ نہیں تھا نا, ڈو ناٹ میک اسٹیٹمنٹس. جب آپ اپنے اسپوکس پرسن کو دیکھتے ہیں, دیکھیں واٹ کین آئی گارنٹی, میں آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں, میں بھٹی صاحب کی گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں, میں صرف اپنی اور اپنی پارٹی کی گارنٹی دے سکتی ہوں. مبارک ہوں ان لوگوں کو کہ آپ پاکستان دشمنی میں اور پرائم منسٹر عمران خان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ فضل الرحمان کی چیز ہے کہ کیا مولانا خود سے آ رہے ہیں, یہ کہ فضل الرحمان کی دشمنی, عمران خان کی دشمنی میں آپ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ فضل الرحمان کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کس اسکول آف تھاٹ سے آ رہے ہیں, بنوں کے اندر انہوں نے کون سے فتوے لگائے ہیں, عبدالخیل میں پہاڑ پور میں کیا ہوتا ہے, ڈی آئی خان میں ان کا 2% ووٹ بھی نہیں رہے گا, وہ اپنا الیکٹرل وہ ہار گئے ووٹ. اچھا انہوں نے مدعا ڈالنا ہے, کیا مدعا ڈالنا ہے؟ اسلام کا مدعا ڈالنا ہے, الیکشن کمیشن کا مدعا ڈالنا ہے, قادیانی کا فتویٰ ڈالنا ہے, اس کا کشمیر کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, کشمیر کا ڈالنا ہے, کون سا مدعا ڈالنا ہے؟ اسلام کا مدعا ڈالنا ہے. آپ نے ایک بندے کو ہٹانا ہے, لیکن آپ کو مدعا سمجھ نہیں آ رہا, اور مدعا سمجھانے کے لیے آپ اس کو اندھا دھند سپورٹ کریں, کبھی ابو بچاؤ, کبھی کرپشن بچاؤ, اور آپ ابھی بھی انہی سٹیٹمنٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے جب دھرنا دیا تھا, چلو ہم نے تو آپ کو دھرنا دینا سکھا دیا ہے, آپ نے یہ کبھی سوچا کہ آپ پھر انہی بچوں کو ریڈیکلائز کر کے یہ جو ملیشیا پرائیویٹ آرمی پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں آپ بنا سکتے ہیں, یونیفارم ملیشیا آپ نہیں بنا سکتے ہیں. ہم جس ٹائم پہ ٹرائبل جرگا کیا کرتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے کہ ٹرائبل سردار اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے یہ پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ وہ کریں گے, مل کے لوگوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے طالبان کا. میں تب بھی اس کے خلاف ہوتی تھی کہ آپ تو چلے جائیں گے فیصلے کر کے, وہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے رہیں گے. اب یہ کدھر جائیں گے, کدھر لوگوں کو لے کر جائیں گے اتنی مشکلوں سے. میں پھر کہہ رہی ہوں 70,000 لوگوں کو آپ نے, ان کے پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, ان کو فنڈ کون کرے گا؟ اب پرائم منسٹر عمران خان آپ کا ایک امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے فیٹف سے نکلنا ہے, سوری ایک سیکنڈ, آپ نے فیٹف سے نکلنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینڈ آؤٹ اس کو ختم کریں. اب پاکستان کی آپ امیج بلڈنگ کریں, تو فضل الرحمان کیا امیج بلڈنگ کریں گے پاکستان کی, کہ میں جتھے بنا رہا ہوں, میں پرائیویٹ ملیشیا. پاکستان کی جو ہسٹری بتاتی ہے, جو میرا 30 سالہ صحافت کا تجربہ ہے, ہمیشہ مولانا صاحب اپنی مرضی سے بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جاتے. سرکاری زمین کس کی زمین کس کس کو ان کو ملی, اسلام آباد میں کس کس کے گھر میں کون کون سی جگہ ان کی پراپرٹی ہے, ان کے مدرسوں کو پیسے کیسے آتے تھے. میرا بینگ اے جرنلسٹ دل نہیں مانتا کہ وہ اکیلے تنہا لانگ مارچ یا اتنا بڑا مارچ کا رسک لے. اب کس لیول پہ سپورٹ ہے, کس فیکٹر سے سپورٹ ہے, کتنی سپورٹ ہے, کبھی کیونکہ سپورٹ کرنے والے زرتاج گل سب مسکرا رہی ہے, ان کو بھی نہیں سامنے آتے تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے جب دھرنا تھا.
وہ بھی سامنے نہیں آتے تھے. ان کی خوبی یہی ہے, وہ کر بھی سب کچھ جاتے اور نظر بھی نہیں آتے, یہی ان کا حسن کارکردگی ہے. تو پاسبل ہے کہ کوئی نہ کو, لیکن نون لیگ خود کنفیوز ہے, مولانا کو میلہ لوٹنے نہیں دینا چاہ رہی. پیپلز پارٹی ابو بچاؤ مہم ہے. پرسوں بھی زرداری صاحب کا ایک بندہ آپ کے پنڈی میں جب آتے ہیں, پنڈی سے آپ کبھی لاہور آئے ہوں گے, فیض آباد, حافظ آباد, وزیر آباد آتا ہوگا, رک کے کسی سے ملاقات کی ہوں گی. انفیکٹ اس پوری دونوں تینوں جماعتوں میں اس وقت عوام بیچاری پس رہی ہے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, لا قانونیت سے, چوری سے, ظلم سے, ناانصافی سے. مولانا صاحب آپ واقعی کچی گولیاں نہیں کھیلتے, لیکن کئی دفعہ پکی گولی بھی گلے کی ہڈی بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں کر نہیں پائیں گے. کویسچن ہے کہ جو ایک کاؤنٹر کویسچن ہے, یہ صحیح ہے کہ ذہنوں میں شک پیدا ہوتا ہے, لوگ لکھ بھی رہے ہیں, چاہے مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن مولانا کی جو آپٹکس ہیں, مطلب جتھا بنانا, انصار الاسلام, اس کو یونیفارم پہنانا, اس کو مطلب جدھر شک آپ کا جاتا ہے ادھر سے یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک جتھا بنائیں, جتھے کو یونیفارم پہنائیں, آر ایس ایس کی طرح ڈنڈے اس کے ہاتھوں پکڑا دیں. یہ پھر نہیں ہو سکتا سر, یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. میں آپ کے سمارٹ اور حسین ہونے کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتا ہوں. ایم کیو ایم میں نے نہیں بنائی تھی, ایک سٹاج آئی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی. لشکر جنگوی میں نے نہیں بنائی تھی. تو آپ کو اتنا تو بڑا نہیں, لشکر جنگوی میں نے نہیں تھی بنائی, ایک سٹیج میں میرے ہاتھ میں بھی نہیں رہی. اور آخری بات اس کے بعد آپ کی دونوں مہمان کے غصے میں نہ آ کے میرا سر پھوڑ دیں. ایک دھرنا وکلا کا تھا, وہ وکلا نے دیا, پولیٹیکل پارٹی کا افتخار چودھری کے دھرنے سے کوئی لنک نہیں تھا. نواز شریف بھی ملک سے باہر تھے اور محترمہ شہید بے نظیر بھی ملک سے باہر تھی. وہ دھرنا شروع ہو گیا, وہ ایک اشارے پہ تھا, وہ فکس دھرنا تھا, 100% دھرنا تھا, 1 ارب% فکس تھا. گجرانوالے ایک جماعت پہنچی جس کے لیڈر بعد میں آئے, جو اس دھرنے کے ہیرنے تھے, جو آج کل کوڑ لکھپت جیل میں ہے. مجھے پتا چلا کہ شیخو پورا, یہ میں خبر دے رہا ہوں ایمانداری سے, ان سے لائن پہ لے لے. خیر فون ان کے پاس ہے, لیکن آپ کو جیل والے عام نہیں بتائیں گے فون ہے, کیونکہ روزانہ سمیں چینج ہوتی ہیں. اچھا ذرا ہنا کو بھی مجھے لے لینا, یہ آپ نے بات ایک دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے. نہیں 1 منٹ, صرف 1 منٹ, اور بات ختم ہو گئی 1 منٹ. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر سنا ہے کہ شیخو پورا پولیس آپ پہ اٹیک کرنے والی ہے, 40 سے زیادہ گاڑیاں آنسو گیس اور ربڑ بلٹ کی چلی ہیں. انہوں نے کہا عارف فکر نہ کرو, ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا, اور گجرانوالہ ہم سرخرو. لیکن اگر آپ کے پاس واقعی اتنی انفارمیشن ہے, آپ کو اتنی ایک ایکسس حاصل ہے پی ایم ایل این کی, تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک خط لکھا ہے مولانا فضل الرحمان کو, اس خط میں کیا ہے, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ڈفرینسز کیا ہیں مولانا کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی کہ جو لائرز والے سلوگن کی بات کی, کہ اگر کوئی لائرز نے کوئی سلوگن ایسا ریز کیا تو وہ بالکل پی ایم ایل این کا اپنا سٹانس نہیں ہے, اور کوئی ایسا سلوگن ریز کرے وہ ہماری پارٹی کا سٹانس نہیں ہے. ہم بالکل آرمی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سب کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈ چیز, عارف حمید بھٹی صاحب کو 2014 میں بھی تب یہ پی ٹی آئی اور طاہر القادری کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا جب ان لوگوں نے, ان کے ورکرز نے پولیس پہ اٹیک کیا تھا. آپ ضرور ایسی سب چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, تب بھی کرنا چاہیے تھا. تیسری بات, عارف حمید بھٹی صاحب نے بہت اچھی کی, میڈیا سینسرشپ کی, بالکل صحیح, ایلفی لگی ہوئی ہے منہ پہ, کان بند ہے, آئی ایگری. اور اگر پیسفل پروٹیسٹ ہوئے گی, ڈیموکریٹک, اچھا آپ ذرا رکے نا, میرے سوال کا, اچھا ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. اس کو میڈیا نہیں, بھٹی صاحب میں اس پہ پورا کر لوں, پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا. تو پھر سوالوں کے جواب تو رہ گئے. گولیاں چلائی جاتی ہیں صحافیوں پہ, گولیاں چلائی جاتی ہیں. ہنا پرویز صاحبہ کے دور میں صحافیوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں. اگر کہیں گی تو میں پوری ڈیٹیل دے دوں گا کس جرنلسٹ پہ 2 دفعہ گولیاں چلائی گئی, وہ جگہ بتا دوں گا, وہ وٹنس بتا دوں گا. کہتا ہے ناک نہ چھیڑے ہمیں, جس بھی دور میں میڈیا کو سینسرشپ کی جائے, that is not good. ٹھیک ہے, اگر تب بھی کنڈیم کرنا, ابھی بھی کنڈیم کرنا بنتا ہے. میں نے اب زرتاج کی بات پہ, میں نے زرتاج کو آنسر کرنا ہے. زرتاج نے کہا کہ ہم ریزن ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان صاحب کو چینج کرنے کا. میرے سوال کا کیا ہوا؟ میں ابھی آپ کا بھی آنسر کروں گی, ابھی آنسر کروں گی. میں نے تو پوچھا تھا کہ جو خط لکھا ہے نواز سے, ابھی آنسر کروں گی, آپ کے سوال سے اینڈ کروں گی. زرتاج, میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گی اس کے بعد کہ آپ ہمیں ایک ریزن دے دیں کہ ہم عمران خان صاحب کو کیوں رکھیں.
آپ مجھے بتائیں کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی جو کیپیسٹی آف گروتھ ہے دیٹ از 6% اور باقی ساؤتھ ایشین نیشنز کی 6 to 8% ہے اور پاکستان اس پوائنٹ پہ 3% سے گرو کر رہا ہے. مہنگائی ہماری 11% پہ ہے اور 13% پہ پہنچ جائے گی. اب میں آپ کے سوال کے جواب مانگتا ہوں ان سے, لیکن میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے, نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے مولانا کو, اس میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ہم نے نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں فرسٹ آف آل ہماری پارٹی مولانا صاحب کو سپورٹ کرے گی. میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں سیم پیج پہ ہیں. آج پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں وہ گائیڈ لائنز جو میاں نواز شریف صاحب نے دی ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. مولانا صاحب بدھ کے دن موسٹ پروبیبلی شہباز شریف صاحب کو ملنے آ رہے ہیں اور پورا آفیشیل پلان جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ جائے گا. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا پرویز رشید صاحب کو نہیں بلایا, زبیر صاحب. آج سب لوگ including جاوید لطیف صاحب, including پرویز رشید صاحب, including گورنر زبیر, ایکس گورنر زبیر صاحب, ہر بندہ میٹنگ میں تھا. میٹنگ 2-3 گھنٹے کی تھی. اس میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے جو گائیڈ لائن دی ہے وہ میٹنگ میں میاں شہباز شریف نے سب کو بتائی ہے اور وہ ہم لوگ پراپرلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف ایک ہی پیج پہ ہیں جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے. لوگوں کا ویژن, لوگوں کی ایک سٹائل آف پالیٹکس کین بی ڈفرنٹ, بٹ دس ڈیموکریٹک پارٹی میاں نواز شریف صاحب قائد ہے اینڈ ہی میکس دا فائنل ڈیسیجنز. اور ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں کوئی وہ ہے جس. اب رک جائیں ہنا, رکیے ہنا, مجھے باقی دونوں گیسٹ کو بھی لینے دیجیے. مجھے جلدی سے جواب دیں جی, کیوں نہ ہٹائیں عمران خان کو؟ ساری اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی. سب سے پہلی بات ہے کہ تو ورلڈ بینک کی وہ رپورٹ بھی ضرور ان کو پڑھنی چاہیے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سب سے بیسٹ پازیٹیو اکانومی میں 20 ممالک میں آ گیا ہے, جو سب سے زیادہ اپنی امپرومنٹ انہوں نے اکانومی کے اندر کی ہے. لیکن یہ جو نواز شریف نے جو خط لکھا ہے فضل الرحمان کو, یہ مجھے یقیناً پتہ ہے انہوں نے کیلیبری فونٹ میں ایک قطری خط لکھا ہوگا اور یہی لکھا ہوگا کہ رینٹ ہے فضل الرحمان چاہیے, لیڈر لیس پالیٹکس ہوگی, یہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, شہباز شریف میری مانتے نہیں ہیں, بیٹے میرے باہر ہیں, منی لانڈرنگ اور اس کی ٹیچنگ کر کے آخر میں وہ پیسہ بچانا ہے. تو ان دا اینڈ ان کے پاس یہی رہ جاتا ہے. جہاں تک کہ ہمیں کیوں پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے, وہ تو 2018 کا آپ کا الیکشن تھا, اس میں ہم جیت چکے ہیں. جس کو شکست, فرسٹریشن اور ٹینشن ہے, جائیں جا کے دوبارہ الیکٹورل کالج میں اپنے آپ کو منتخب کروائیں. فضل الرحمان کو لینے سے کسی کچھ بھی نہیں کیا تھا. 2014 میں عمران خان صاحب کو فرسٹریشن 4 حلقے سے آپ نے دھاندلی کی تھی جس کی وجہ سے یہی ہوا تھا. ڈونٹ میک اٹ بلو دا بیلٹ. وہ یہ میں اور آپ کاؤنٹر کوسچن کریں گے, بیچ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں وہی میزبان ہے. بھٹی صاحب آپ تو پاتال سے خبر نکال لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بظاہراً ایک خط اپنے صاحبزادے کو بھی لکھا ہے برطانیہ میں, کچھ آپ کو معلومات ہے وہ کیا خط ہے, یہ کیا کہانی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خط میں انہوں نے لکھا ہے میرے سنم تیرا خط ملا, خط میں تم نے خط لکھنے کو لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جیلوں کڑا. نہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو حسین نواز نے خط اس کو آپ نشر نہیں کریں گے, اس کی کاپی بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. یہ فقیر آدمی کا کام ہی خبر ڈھونڈنا ہے, رپورٹر کا کام خبر ڈھونڈنا ہے. ویسے ہینا سے کہ انہوں نے لکھا ہے میرے سنم تیرا خط ملا, خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا. لیکن وہ بیچارے قیدی ہیں نا, قیدی کو مولانا صاحب کیسے چھڑائیں؟ سکھر سے تو آ سکتے ہیں ڈکن اٹھانے, لیکن جیل کے دروازے نہیں توڑ سکتے. خواجہ آصف باری لانڈرنگ کر کے پیسہ کما کے بیٹے باہر لے گئے, وہی بیٹے بھی اب نواز شریف کی نہیں مانتے. کتنا ظلم ہے آپ سوچیں. بیچارے پری بار گن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو منی لانڈرنگ کی ہے وہ پیسے بیٹے واپس نہیں کرنا چاہتے. عمران خان نے غلط کیا کہ ایف آئی اے ایجنٹ کو کہا کہ خواجہ آصف, میں مان رہا ہوں کہ عمران خان نے غلط کیا کہ ایک منتخب نمائندے خواجہ آرٹیکل 6 غلط نہیں لگوانا چاہیے. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, میں کسی پارٹی کا سپوکس مین تھوڑا ہوں. وہ بالکل عمران خان نے غلط کیا, بلو دی بیلٹ کیا. لیکن بہرحال یہ زرتاج گل صاحبہ جواب دے گی, میں آگے زیادہ ٹائم لے چکا ہوں. ناظرین, مولانا فضل الرحمان جو جتھوں کو یونیفارم پہنا کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑا رہے ہیں, اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اسی پروگرام میں سب سے پہلے اس چیز کی نشاندہی کی گئی تھی کہ 27 اکتوبر کی سمبولک ویلیو ہے مولانا کا اپنی ملین مارچ کا آغاز کرنا جو ہے 27 اکتوبر سے بہت پریشان کن ہے. اس چیز کو فورن آفس نے اٹھایا. اب میں سمجھتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے اور ذمہ دار اداروں کو ذرا غور کرنا پڑے گا کہ یہ جتھوں کو یونیفارم پہنانا اور ڈنڈے پہنانا RSS کی طرح, اس کی امپلیکیشنز انٹرنیشنلی کیا ہے.
यहीं पे बात को छोड़ता हूँ, कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।